کتنے علماء سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ مان گئے ہیں بالمشافہ ملاقاتوں میں بھی کہ آپ کی بات 100% صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے ان حالات کو بیان کیا ہے، اللہ نے یہاں پر جو غلط رسمیں ہیں ان سے اس امت کی جان چھڑائی۔ پہلی غلط رسم یہ تھی کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دیے تو پھر عدت میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، طلاق والی عورتیں عدت تک انتظار کرے اور باہمی صلح کی بنیاد پر رجوع ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو طلاق رجعی کا آپ تصور دیتے ہو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ طلاق فعل ہے اور پہلی مرتبہ پہلی عدت پہ، دوسری مرتبہ دوسری، تیسری عدت پہ، تیسری مرتبہ طلاق دے دی، پھر بھی اگر عدت کے اندر کیا رجوع کر لیا تو باہمی صلح سے رجوع ہو سکتا ہے، اس کا اللہ نے منع نہیں کیا۔ ایک غلط رسم وہ تھی کہ ایک ساتھ 3 طلاق کے بعد حلالہ کرنا پڑتا تھا، وہ جاہلیت کی رسم تھی، وہ اللہ نے ملیا میٹ کر کے رکھ دی، بالکل ختم کر دی، اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ دوسری جو ہے نا بات یہ تھی کہ عدت کے اندر شوہر رجوع کر لیتا تھا کہ عدت ختم ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ رجوع کر لیتا تھا، تو جتنی بار چاہتا تھا وہ رجوع کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 2 مرتبہ پھر بھی اس کی گنجائش ہے جاہلیت کی طرح کہ 2 مرتبہ اس کو آپ 3 عدتیں گزار سکتے ہو، بلکہ اللہ نے کہا کہ عورت اگر راضی ہے تو 2 مرتبہ کیا، ساری زندگی بھی آپ صلح کرتے رہو تو کوئی پابندی نہیں ہے عدت کے اندر اس پہ گنتی کی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے نا جو 2 مرتبہ کا تصور ہے وہ صرف وہ 3 جو عدت کے 3 ادوار ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عدت کے اندر باہمی رضامندی کے اوپر رجوع ہو سکتی ہے، تو بالکل کلیئر ہو گیا، اور دوسرے کی باہمی رضامندی نہ ہو تو ایک طلاق کے بعد بھی رجوع نہیں ہو سکتا، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب اتنے یہ طلاق کے معاملے کو اتنا زیادہ کلیئر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود سے ان سے تجاوز مت کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرے ایسے مسئلے مسائل نہیں بناؤ کہ پھر جو ہے نا جاہلیت کے اس میں پھنس جاؤ۔ اب یہاں پر یہ بالکل واضح ہے کہ مرد اور عورت دونوں چاہتے ہیں کہ آپس میں یہ رجوع نہ کریں، بلکہ وہ جو فدیہ دے رہے ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپس میں ان کا گزارا نہیں ہے، اب ان کا آپس میں فیصلہ کن بات کی جائے، اور وہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہ چیز بھی فدیہ کر دی جائے جو رابطے کا ذریعہ ہو۔ اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اگر رجوع کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ رجوع تو ہو سکتا ہے عدت کے اندر، اس میں تو شک نہیں ہے، رجوع تو کرنا نہیں چاہتے، اور رجوع کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ دونوں نے فدیہ لے کے اب اس کے بعد اللہ ایک غلط رسم دوسری سے جان چھڑا رہا ہے امت کی، انسانیت کی، کہ انسان جو ہے نا وہ اس طرح کی طلاق کے بعد بھی جب اس کو جو ہے نا نہیں چاہتا ہے کہ رجوع کر لے، نہ عورت چاہتی ہے کہ رجوع کر لے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے اس کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کرنے دیتا، کہ یہاں مالے نے کسی سے شادی کر لی، کسی دوست سے شادی کر لی، کسی عزیز سے شادی کر لی، وہ چاہتا ہے کہ میری نظروں سے دور ہے۔ یہ ایک جو عورت کے لیے مرد کی جو غیرت کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف چیزیں اس کے اندر جو ہے نا بالکل واضح ہیں۔ منگیتر کو جو ہے نا کوئی شادی نہیں کرنے دیتا ہے، کوئی جو ہے نا جسے محبت کرتا ہے اس کو جو ہے نا شادی نہیں کرنے دیتا ہے، جس کے اوپر جو ہے نا کوئی، اور اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ اس کا ایک دوائی تعلق ہو تو اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شادی کرے۔ لیکن اللہ نے اس سے بچانے کے لیے کیا فرمایا کہ فَإِن طَلَقَهَا
اگر یہ سارے مرائل کے بعد اس کو طلاق دے دی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کر لے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عورت کی آزادی کے لیے ہے۔ اگر عورت رجوع کے لیے راضی نہ ہو، ایک مرتبہ مرد نے طلاق دی ہے تو بھی وہ طلاق ہے، اور اس کے اوپر اس فتوے کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس کو دوسری جگہ شادی دو تو بعد یہ جائز نہیں ہے۔ ایک طلاق کے بعد، 3 نہیں، 2 طلاق کے بعد بھی یہی معاملہ ہے، 3 طلاق کے بعد بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے کہ اگر عورت رجوع کے لیے راضی نہ ہو، اور اگر بیمی جو ہے نا مرحلہ وار طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا رجوع کی کوئی وہ فدیہ بھی دے دی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے تاکہ اس عورت کو دوسرے شوہر کے لیے پابندی نہ لگائی جائے کہ یہاں کرو یا نہ کرو، اور اس کو، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اگر ایک طلاق دے دی تو صلح کے لیے راضی نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو عدت تک راضی نہیں کر سکا بیمی رضامندی سے، اور پھر وہ اگر کوئی حرکت کرتا ہے کہ ادھر ادھر سے نکاح نہیں کرو، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو جب تک وہ دوسرے سے شادی نہیں کرے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ یہ 3 طلاق کا تعلق نہیں ہے۔ فَإِن طلاق کا تعلق اس سے جو پہلے مراحل ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ اب چونکہ ایک رسم تھی، حضرت سعد بن عبادہ جو انصار کے بڑے تھے، ان کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ وہ کسی عورت کو طلاق دیتا تو کسی دوسرے سے شادی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس غلط رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ کیمیا بنایا ہے قرآن کے اندر، اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کی، بہت خواتین کی تاریخ کے اندر جان چھوٹی ہے۔ بڑے بڑے جو نا ظالم جابر اور طاقتور بادشاہوں سے، مردوں سے جب اس کو 3 طلاق دیتے تھے تو ان کا پھر جو ہے نا ذہن کے اندر یہ ہوتا تھا کہ میرے لیے تو حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ اگر مولوی اس کو یہ سمجھاتا کہ اگر وہ نکاح کے لیے راضی ایک طلاق کے بعد بھی نہیں ہے پھر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو قرآن کی بات تو بالکل واضح تھی۔ حضرت عمر نے بھی اسی چیز کی ترجمانی کی تھی۔ حضرت عمر قرآن کی مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال